ایسا کیوں لگتا ہے اللہ تم سے محبت نہیں کرتا؟ بکھرتے بھی وہی ہیں جنہیں اللہ اپنی محبت سے نکھارتا ہے، ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے خود سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ آزمائش میں بھی انہی کو ڈالتا ہے جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا، وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر ان سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رحیم رب آزمائش بھی تو ایسی دیتا ہے جس پر ہم پورا اتر سکیں۔ بس تم مایوس نہ ہونا، کیونکہ جب تم گرنے لگو گے وہ تمہیں تھام لے گا۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو، ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کرو، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ توکل کرو، پھر تم دیکھو گے اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ توکل کرو کہ پھر اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ توکل کرنے کا صلہ اللہ ہمیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے، صبر، دعا اور توکل۔ بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب کہ اس کے ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ وہ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کر لے گا، خود کو لوگوں سے انگیج کرے گا تو بہت زیادہ انگیج کر لے گا، اور تنہا رہے گا تو سائے کو بھی ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا ٹوٹا ہوا انسان ملے تو نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں بہت بڑی آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیں کچھ نہ دے کر فائدہ نہیں۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، مجھ سے التجا کرے، پھر میں اس کی جھولی اس چیز سے بھر دوں گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ پھر وہ شکر ادا کرتا نہیں تھکے گا، اور پھر جان جاؤ گے کہ اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ سے باہر اور ہمارے حق میں بہترین ہیں۔ ہر بار آزمائش سے گزر کر تیری رحمت پہ حیران ہوا ہوں۔ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تیرے کن سے ہے سب ٹوٹے دلوں کو امید، آس، تیری دیر میں بھی خیر ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں میں تو رحمان ہے، رحیم ہے، جانتا ہوں میں۔ جب تم کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے سالوں سال اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہو، جھوٹی امیدیں دلا کر، نہ ہی اسے چھوڑتے ہو نہ ہی اسے اپناتے ہو، اسے دھوکہ دیتے رہتے ہو، اس کے احساسات، اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہو، اور آخر میں جب اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کا طوفان آ چکا ہوتا ہے تب تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یاد رکھو، کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مجبوری کا نام دے کے، اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہنے لگے، رب کے سامنے رونے لگے، زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے، خوشیاں خود پہ حرام کر لے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے،
دیکھیے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری ابھی آنی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے ٹوٹا ہوا دل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا، واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس طرف دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی طرف تمہیں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہی بند دروازوں کی اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ تہجد میں جاگ کر تیرے روبرو بیٹھ کر پوری رات نہ سویا ہوں، جب ہر چیز سے ہار گیا تب بھی تیری رحمت سے مایوس نہ ہوا ہوں۔ تو نے ماں کو بنایا ہے، سوچتا ہوں تو خود کیسا ہوگا۔ جب خواہشیں ضد بن جائیں تو وہ بس تکلیف دیتی ہیں، اور پھر اللہ اسی چیز پہ آزماتا ہے جس پہ دل ضد کرتا ہے۔ اللہ اسی پر آزماتا ہے جو چیز انسان کو خود سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، تو اللہ وہی چیزیں بہترین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہو، اس کا مستقبل بالکل پاک ہے۔ جان رکھو، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، حتیٰ کہ وہ ہماری سوچوں اور دل کی باتوں تک سے واقف ہے۔ پھر بھی وہ مہربان، سب جانتے ہوئے بھی ہماری بات پوری توجہ سے سنتا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو یہ نہیں کہتا مجھے سب پتہ ہے، کوئی نئی بات کرو۔ وہ نظر انداز نہیں کرتا، وہ سننے سے انکار نہیں کرتا۔ جب پکارو، جس شدت سے پکارو، وہ ہر بار لبیک کہتا ہے، ہر بار کہتا ہے ہاں بول میرے بندے۔ اللہ کریم سے بڑھ کر کوئی مہربان، کوئی رحیم نہیں۔ اس لیے جب بھی لگے تم اکیلے ہو، کوئی تمہاری سننے والا، سمجھنے والا، احساس کرنے والا، پیار کرنے والا نہیں ہے، تو دوڑو اس مہربان اللہ کی جانب۔